ٹھیک. تو اس وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ جلدی. اچھا یہ بتائیں کہ مسجد نبوی خاص طور پر حرم مدینہ، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب زائرین قیام کرتے ہیں تو وہاں دیکھا گیا ہے خاص طور پر یہ رمضان المبارک میں جب وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ شور و غل ہوتا ہے، اونچی آواز میں وہ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہیں، ویسے ان کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے بارے میں کہ انہا حرم آمن، کہ یہ مدینہ میرا امن والا حرم ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ نے فرمایا کہ مولا میرے مدینہ مبارک کو اسی طرح فضیلت اور امن والا بنا جس طرح تو نے اپنے مکہ کو حرم اور فضیلت والا بنایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے مالک مکہ سے بھی دگنا فضیلت میرے مدینہ کو عطا فرما. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیں اور وہ دعا شرف قبولیت نہ بخو تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مدینہ منورہ کو بہت زیادہ فضیلت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، آپ نے فرمایا میں مدینہ کو حرام کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے وہی جھگڑے، وہی برائی، بے حیائی کی باتیں جس طرح حرم مکہ کے اندر ممنوع ہیں، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مدینہ کے حرم کے اندر بھی یہ چیزیں ساری کی ساری ممنوع ہیں. ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ اب اس امن والے شہر کے اندر نہ تو طاعون کی بیماری آئے گی، نہ ہی اس کے اندر دجال داخل ہو سکے گا. تو ایسا مقدس شہر جس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروا رکھی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے عزت اور فضائل ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے مدینہ میں تشریف لاتے تھے تو جب دور سے سواری پہ سوار ہوتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی اونٹنی سواری کو تیز کر دیتے تھے کہ جلدی جلدی چلو مدینہ منورہ میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بڑا خوبصورت اللہ کے ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں ہمارے پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان سندیلہ شریف سے، حضور فیض محمد شاہ جمالی صاحب. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ پیدل حج کا زمانہ تھا کہ جب مکہ سے وہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے دور جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے تھے تو وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے وارفتگی کے عالم میں وہ اونٹ سے چھلانگ لگا دیتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ کہ سرائکی میں جو جملہ کہتے تھے اس کا مطلب اردو میں یوں بنتا تھا کہ یار تمہارے اونٹ بڑے سست ہیں، مجھے حضور کی بارگاہ کی حاضری کی بڑی جلدی ہے. تو وہ پھر وارفتگی میں وہ بھاگ پڑتے تھے اور الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کا ورد حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے جاتے تھے. سبحان اللہ. ناظرین پروگرام جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابوبکر صاحب، مسجد نبوی حرم مدینہ، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کے دوران جو آداب کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں مزید آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں اس کے بارے تو میں. مدینہ منورہ کے اندر یہ جو آداب تھے جس پر ہم نے روشنی ابھی ڈالی تھی اس حوالے سے ایک اور یہ بھی ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں آ کر قیام کرے اور پھر مدینہ میں اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، تو جو شخص مدینہ منورہ میں تکلیفوں پر صبر کرے گا، تحمل کرے گا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں خود اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ کی بارگاہ میں. تو یعنی اس سے کیا پتہ چلا؟ صبر کر رہا ہے تکلیفوں پہ، گلہ نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا ہے. وہاں پر زبان کو ادب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خاموش رکھنا ہے. اسی لیے بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ بزرگان دین کے اگر آپ حالات و واقعات پڑھیں تو ایسے لگتا تھا جس طرح وہ دنیا میں ہوں ہی نہ. مدینہ منورہ میں خود کو یوں رکھتے تھے، مدینہ منورہ کے آداب کا وہ یوں خیال رکھتے تھے کہ بھئی اتنا تک کسی بزرگوں کا کہنا ہے کہ مدینہ کے دہی کو کھٹا نہ کہو کہ مدینہ کی چیز کا گیلا ہو جائے گا. مدینہ منورہ کے لوگوں کو برا نہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کو برا نہ کہو کہ میں عرب ہوں. اللہ. حضرت مولانا روم نے کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت کچھ کہنے کو جی کرتا ہے مگر یہ اس لیے نہیں کہتا کہ یار من عربی است،
کہ میرا جو یار ہے وہ عربی ہے، میرا محبوب عربی ہے، اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر انسان کو یوں خود کو رکھنا ہے۔ پھر اس قیام کے دوران انسان کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت رکھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری ہوتی ہے مواجہ شریف پر، درود سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ یوں نگاہیں جھکا کر، یوں نہیں کہ موبائل اٹھا لے اور پھر وہاں ریکارڈنگ شروع ہو جائے، یہ ادب بارگاہ نبوت کی یہ خلاف ہے۔ اور بہت سارے لوگ خود کو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ محبت ہے کہ وارفتگی میں ہم یوں کر لیں گے، لڑائی کر کے جالی کو ہاتھ لگا لیں گے، یہ بے ادبی ہے، یہ بارگاہ رسالت مآب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے پھر ساتھ میں پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر الصلاۃ والسلام علیہ یا خلیفۃ المسلمین ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے ادب کے ساتھ پھر انسان کو چاہیے کہ وہاں سے آگے چلا جائے۔ یہ وہ مبارک بارگاہ ہے جہاں پر آپ نے آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا۔ تو یہ حرم شریف کے